قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العزت مختار کل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورج، چاند، آسمان و زمین، شمس و قمر، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے تاکہ تمام چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور خالص اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی اتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کے بعد اس روئے زمین پر سب سے عظیم ہستیاں ہیں وہ انبیاء کرام اور رسول کی ہستیاں ہیں، جنہوں نے اللہ کا پیغام امت تک من و ان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی اور کامیاب رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان رسولوں کو منتخب کیا اور رسولوں نے طرح طرح کی تکالیف کو جھیلا اور پیغام الہی کو بندوں تک پہنچایا۔ ایسے رسولوں پر، ایسے پیغمبروں پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد میرے بھائیو دوستو، سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسراء کہا جاتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے اسلام میں والدین کا مقام اور مرتبہ۔ مذہب اسلام میں ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، پیرنٹس کی اہمیت مذہب اسلام میں کیا ہے، والدین کا رتبہ اللہ و رسول نے کتنا دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ماں باپ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا، تصور کیجئے ماں نے تقریباً 9 مہینے تک حمل کی شکل میں ہم کو پیٹ میں رکھا۔ تصور کیجئے تنے تنہا ماں نے ہماری اس 9 مہینے کے بوجھ کو اکیلے برداشت کیا۔ تصور کیجئے پیدائش اور ڈلیوری کے درد کو، تکلیف کو، درد ذہ کو
تنے تنہا ماں نے برداشت کیا. موت اور حیات کا مسئلہ تھا. تصور کیجئے ہماری اور آپ کی پیدائش کے بعد ہم کو سردی سے، گرمی سے، بیماری سے، لو اور لپٹ سے، آگ کی چنگاری سے، ہر قسم کے ضرر سے، کیڑے مکوڑوں سے والدین نے مل کر کے ہم کو بچایا، ہماری حفاظت کی. تصور کیجئے ہمارے پیشاب اور پاخانے کو، ہمارے بلغم کو، ہمارے اینٹ کو، رینٹ کو، سب کچھ ماں باپ نے برداشت کیا. نرم بستر کو دھویا، پیشاب پاخانے کے گندگی کو دھویا، ہمیں نہلایا، ہماری گندگیوں کو صاف کر کے ہمیں اچھا کپڑا پہنایا. تصور کیجیے یہ ماں باپ کا کردار ہے ہمارے تعلق سے. یہ باپ ہمیں بڑا کرنے کے لیے، ہمیں پالنے پوسنے کے لیے طرح طرح کا خون پسینہ باپ نے بہایا، کہاں کہاں سے پیسہ لایا. ہم معمولی بیمار ہوئے، ماں باپ کی ہنسی ختم ہو گئی، ہمیں ہلکا سا بخار آیا، ہلکا سا زکام ہوا، حرارت ہماری بڑھی، جسم میں کہیں تکلیف ہوئی، ماں باپ کی نیند اڑ گئی، اجاڑ ہو گئی. ماں باپ نے ہم کو اپنے پیٹھ پر، گاڑیوں پہ، سواریوں پر، اپنے کندھے پہ لاد کر کے اسپتال پہنچایا، پیسہ خرچ کیا، ہر طرح کی دوائیں استعمال کرائی، اور ہم کو اچھا کرنے کے لیے ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا. اب تصور کرو میرے بھائیوں، ماں بھوکی رہتی تھی، آپ کو کھانا کھلایا، اچھی اچھی مٹھائیاں پکوان کھلائے، فیس اگر کم ہے تو ماں نے کہہ دیا کہ میں کھا چکی ہوں بیٹا، ہم کو کھلایا، اچھا پہنایا، کبھی پیشانی پر شکن آنے نہیں دیا. ماں ہمارے اور آپ کے خاطر باپ سے لڑتی رہی کہ بیٹے کو یہ چاہیے، موزہ نہیں ہے موزہ چاہیے، جوتا نہیں ہے جوتا چاہیے، چپل نہیں ہے چپل چاہیے، کپڑے نہیں ہے، دوا نہیں ہے، سب کچھ ماں باپ سے لڑتی رہی. اسی لیے مذہب اسلام ایک ایسا دھرم ہے میرے بھائیوں، ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کے حقوق کو، آپ کے حقوق کو بیان کیا ہے. کہیں آپ دیکھیں گے قرآن اٹھائیے، حدیث کی ورق گردانی کیجئے، اللہ کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے. اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، نظر و نیاز کس کے نام ہو، اللہ کے حقوق کیا ہیں. آپ دیکھیں گے قرآن میں، احادیث صحیحہ میں والدین کے حقوق کا تذکرہ ملے گا، اولاد کے حقوق کا تذکرہ ملے گا، پڑوسی کے حقوق کا تذکرہ ملے گا، رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر ملے گا، مزدوروں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، مالک کے حقوق، رعایا کے حقوق، دوست اور فرینڈ کے حقوق. سب کے حقوق کو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں بھی ترتیب واضح کر دیا ہے، تشنا نہیں چھوڑا ہے. کہیں مسکینوں کے بارے میں بتلایا کہ مسکینوں کے حقوق کیا ہیں، کہیں بیواؤں کے حقوق کا تذکرہ کیا، کہیں مسافروں کے حقوق کا تذکرہ کیا، اور حقوق میں، حقوق العباد میں
اللہ نے سب سے پہلا نمبر جو رکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والدین کے حقوق، والدین کے مقام کو مذہب اسلام نے بہت اچھے انداز سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ بڑے ہو جاؤ بیٹے لیکن والدین کے مقام کو نہ بھولنا۔ والدین کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے، انہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا ہے، ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیل کر کے آپ کو راحت پہنچا کر کے آپ کو اڑنے کے قابل بنایا۔ لہذا جب اڑنے لگو تو اپنے ماضی کو یاد کرتے رہو، اپنے بچپن کو یاد کرتے رہو۔ آپ کے سامنے اگر بوڑھے ماں باپ بڑھاپے کی شکل میں ہیں تو ماں باپ کا سایہ سب سے قیمتی سایہ سمجھو۔ ماں باپ کے قیمتی سائے کو وہی سمجھ سکتا ہے میرے بھائیوں جس کے والدین کا دنیا سے انتقال ہو چکا۔ ماں نہیں ہے تو اس بچے سے پوچھئے ماں کیا بیتتی ہے اس بچے پر۔ بیوی کا انتقال ہو جائے آپ دوسری شادی کر کے بیوی وائف لا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میرے جملے کو نوٹ کر لیجئے گا، اگر آپ کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو آپ وہ حقیقی ماں نہیں مل سکتی جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے، اور وہ حقیقی محبت ماں کی طرح سے دوسری ماں نہیں دے سکتی ہے۔ اسی لیے ماں کے مقابل میں ماں کی سگی بہن ہے جس کو ہم اور آپ اپنی اصطلاح میں اور اسلام کی اصطلاح میں خالہ کہتے ہیں۔ خالہ کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے برابر درجہ دیا ہے۔ خالہ کا مقام و مرتبہ اتنا ہی ہے جتنا کہ والدہ کا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ یہ ماں کے درجے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حقوق کے بعد، حقوق اللہ کے بعد بندوں کے جو حقوق کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 جس کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے 15واں پارہ میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ کی پوجا کرو۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ اور آرڈر ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین ماں اور باپ پیرنٹس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، عمر دراز ہو جائیں، 40 سال سے زائد ہو جائیں، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، تو بیٹے کی حیثیت سے اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا، جھڑک کر کے جواب مت دو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اپنے والدین کے سامنے نرمی کا، شفقت کا، محبت کا بازو بچھا کے رکھنا، یعنی ماں باپ کے آگے سلنڈر بن جانا، اٹلنا نہیں، اور ماں باپ کے لیے
اللہ سے اپنی دعاؤں میں ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، ویسے ہی جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں، یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اس میں غور کیجئے میرے بھائیو۔ ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے جس کا حق بیان کیا وہ والدین کا حق ہے، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ اور والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے اندر چچڑاپن کی بیماری ہو جائے گی، چچڑاپن پیدا ہو جائے گا، معمولی باتوں پر وہ بولیں گے، غلط دیکھیں گے تو بولیں گے۔ آپ کے پاس نیا خون ہے، نیا جذبہ ہے، ولولہ ہے، والدین کی بات کو برداشت کرنے کی چھمتا رکھو، اور والدین کو اف تک نہ کہنا، زبان بند رکھنا والدین کے سامنے، اف تک نہ کہنا۔ یہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے ابا اماں کے سامنے اکڑ کے نہ رہنا، نرم پہلو محبت شفقت کے ساتھ رہو، والدین کی اطاعت کی کرنے کی بھرپور کوشش کرو، اف تک نہ کہنا۔ اف کہتے ہیں میرے بھائیو، آپ کوئی ایسا ورڈ بول دیں، کوئی ایسا سینٹینس بول دیں اپنے والدین کو، ماں کو یا باپ کو، کہ ابا اماں سنیں اس جملے کو، سینٹینس کو، ورڈ کو، تو ان کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے، اور ان کے پیشانی پہ سکڑا نہ جائے۔ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کے قول اور عمل کی وجہ سے اگر والدین کے پیشانی پر سکڑا نہ جائے، ناراضگی کا اظہار اگر پیشانی پر ہو جائے، تو اسی کو اف کہتے ہیں۔ یعنی مذہبی اسلام نے یہاں تک گوارا نہیں کیا ہے کہ آپ والدین کو اف تک کہیں، یہ جائے کہ آپ جھڑک کر جواب دیں۔ اور آگے فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین سے کتنا بھی ناراض ہو جا، والدین کی بات اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن جھڑک کر کے جواب نہ دینا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ نرمی کا، شفقت کا، محبت کا بازو بچھا کے رکھو، اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو، یہ اللہ نے فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں اسی بات کو اللہ نے مزید دوسرے انداز میں فرمایا، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اے لوگو میرا شکر ادا کرتے رہو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو کہ میرے احسانات تم پر بہت زیادہ ہیں، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو کہ والدین کے احسانات بھی تمہارے اوپر بہت زیادہ ہیں، تم کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا۔ الی المصیر، اور یاد رکھنا اللہ کا شکر بجا لاؤ، والدین کا شکر بجا لاؤ، نافرمانی نہ کرنا اللہ کی اور والدین کی، الی المصیر، اور مر کر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، حساب کتاب ہو۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا، اللہ تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا، اے لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور والدین کی نافرمانی سے منع کیا ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے مقام و مرتبے پر کافی ابھارا ہے لوگوں کو. چنانچہ آپ نے فرمایا صحیح روایت ہے جامع ترمذی کی کہ رضا رب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے. اگر ابا خوش ہیں تو اللہ بھی خوش. ابا کے حکم میں اماں بھی شامل ہیں. مفہوم یہ ہے کہ اگر والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش. اگر والدین کو ناراض کیا تو گویا کہ اللہ کو آپ نے ناراض کیا. رضا رب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی، رب کی خوشنودی والدین کی رضامندی اور خوشنودی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی. معلوم یہ ہوا کہ والدین کا مقام اللہ کے رسول نے بہت اونچا کیا ہے اور لازم ملزوم کر دیا ہے. والدین خوش تو اللہ خوش، والدین ناراض تو اللہ ناراض. گویا کہ ایک حدیث میں تو پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی ماں کی سیوا کرو گے، خدمت کرو گے، اطاعت کرو گے، نافرمانی سے بچو گے، بھرپور ان کا خیال کرو گے تو گویا کی جنت ملے گی. ماں کی خدمت کے بدلے میں جنت ملے گی. اور باپ کے بارے میں کہا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو دروازے کی حفاظت کرو، چاہے تو دروازے کو قیمتی دروازے کو ضائع کر دو. ایک صحابی رسول سے بخاری کی حدیث، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من حق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا ام کا تمہاری ماں. پوچھا اس کے بعد، کہا ام کا تمہاری ماں. کہا اس کے بعد، کہا ام کا تمہاری ماں. کہا اس کے بعد، کہا تمہارا باپ پھر رشتے دار. 3 بار سوال کیا. تینوں سوال کے جواب میں پیارے نبی نے یہی فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں. معلوم کیا ہوا میرے بھائیو، عزیز بچوں، کہ باپ کے مقابل میں ماں کا رتبہ مقام 3 گنا بڑھا ہوا ہے. علماء نے لکھا ہے، وجوہات یہ ہیں کہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں ہم کو اور آپ کو حمل کی حالت میں رکھا، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا، لیٹنا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، سب کچھ برداشت کیا بہت احتیاط کے ساتھ، تاکہ پیٹ میں پلنے والے بچے کو، جنین کو تکلیف اور اذیت نہ ہو، حمل ضائع نہ ہونے پر. یہ پہلا خط ماں کا. موت اور حیات کا مسئلہ تھا ڈلیوری کے بعد. درد ذہ کو، اگر درد نہ ہو عورت کو تو بچے کی پیدائش ہی نہیں ہو پائے گی. انجیکشن دیا جاتا ہے تاکہ درد زیادہ ہو. اس درد کو سراہنے کی تکلیف کو درد ذہ کہا جاتا ہے. موت اور حیات کا مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. کتنی عورتیں، مائیں اسی ڈلیوری کے مرحلے سے گزرتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. یہ درد ذہ تنے تنہا ماں نے برداشت کیا ہے، اس میں باپ شامل نہیں ہے. موت اور حیات کا مسئلہ تھا، اس میں ماں نے حق پورا برداشت کیا ہے. یہ ماں کا دوسرا. مدت رضا 2 سال ہے، حولین کاملین 2 سال مدت رضا. 2 سال تک ماں نے ہم کو اور آپ کو اپنا خون اللہ دودھ کی شکل میں پلایا ہے، دودھ کی شکل میں پلایا ہے. جب چاہا جب پلایا، جیسے چاہا ویسے پلایا، جتنا چاہا اتنا پلایا، کھڑے بیٹھے لیٹے اٹھتے چلتے پھرتے مقیم مسافر ہر حالت میں پلایا. اگر کسی خاتون کو دودھ نہیں ہوتا ہے، ہفتے میں میڈیکل کا 2 دودھ کا ڈبہ لگ جاتا ہے، پوری تنخواہ سیلری چلی جاتی ہے. آپ غور کیجئے، بعض ہم میں سے لوگوں نے اپنی ماں کا 2 سال نہیں 2.5 سال 3 سال تک دودھ پیا ہوگا، چھوڑا ہی نہیں ہوگا. اب آپ غور کیجئے 1 منٹ کے لیے، ہماری اور آپ کی ماں نے ہم کو اور آپ کو کتنا دودھ پلایا ہوگا.
कितना कुंटल पिलाया होगा, और ये अपना खूने जिगर पिलाया है, लहते जिगर को खूने जिगर पिलाया है माँ ने। जिंदगी भर माँ की खिदमत करो, अल्लाह की कसम माँ का पैदाइश की तकलीफ को मामूली तकलीफ का भी हक अदा नहीं कर सकते। माँ का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम अबू कहाफा बूढ़े थे, इंतहाई बूढ़े थे। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अल्लाह के रसूल से मिलना चाहता हूं। बेटे ने कहा, अब्बूजान आइए, सवारी की हैसियत से मैं हाजिर हूं, मेरी पीठ पर आ जाइए। बूढ़े बाप को, नौजवान बेटे ने अपने बूढ़े बाप को अपने पीठ पे लादा और ला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया। बेटा हो तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल ने देखा कि बेटा अपने बूढ़े बाप को पीठ पे लाद करके पहुंचा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर सिद्दीक, ये तुमने गजब कर दिया, तुमने बताया क्यों नहीं, बूढ़े बाप को जहमत क्यों की दी, मैं खुद ही हाजिर हो जाता। एक बेटा अपने बूढ़े बाप को पीठ पे लाद करके नबी के दरबार में पहुंचा। आज हमारे समाज का, हमारे मुआशरे का, सोसाइटी का हाल क्या है, अपने घरों का जायजा लें। हम नौजवान हैं, नया खून है, नया जज्बा है। जब तक शादी नहीं होती है, जब तक तो माँ बाप की किसी हद तक इताअत हो जाती है, माँ बाप के मुकाम को पहचाना जाता है। जहाँ शादी होती है, हमारी वाइफ आती हैं और दूसरे घरों से औरतें, खवातीन आती हैं, बीवी और दुल्हन की हैसियत से। चंद महीने भी नहीं गुजरते हैं, वालिदैन के साथ हमारे बर्ताव में काफी डिफरेंस नजर आने लगता है। बीवी की मोहब्बत में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अपने वालिदैन के मुकाम और मर्तबे को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से घरों में नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, लेकिन अल्लाह की कसम माँ बाप की नाफरमानी हो रही है। माँ बाप को पलट करके जवाब दिया जा रहा है, माँ बाप को डांटा जा रहा है, माँ बाप को बुरा भला कहा जा रहा है, माँ बाप से वैसे झगड़े किए जाते हैं जैसे अजनबी मर्द और औरत से किए जाते हैं। और अफसोस इस बात पर होता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब शादी होती है और बहू की हैसियत से दूसरों के घरों में जाती हैं तो अपने शौहर के माँ, अपने शौहर के बाप जो सास और ससुर की हैसियत से, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। रोजाना सास और बहू का झगड़ा, रोजाना सास और ससुर, बहू और ससुर का झगड़ा, मुकदमेबाजी हो रही है। आपने यहां तक देखा होगा कि बेटी बीवी की मोहब्बत में बेटा अपने बाप को घर से भगा रहा है, अपनी माँ के हाथ को पकड़ करके खींच के भगा रहा है, माँ के आंखों में आंसू देखा होगा। आपने मंजर भी देखा होगा मेरे भाई, अल्लाहू अकबर, एक ही घर है, बेटा और बहू दोनों का चूल्हा अलग जलता है, और उसी घर में बगल में दूसरे कमरे में एक बूढ़ी माँ है, 60 साल की, 50 साल की, 70 साल की, और बूढ़ा बाप। ये बूढ़ी माँ और बाप चूल्हा जला रहे हैं, 2 लुकमा खाने के लिए तरस रहे हैं। माचिस भी मांगती है, नमक भी मांगती है माँ, तो बहू देने के लिए तैयार नहीं है और उल्टे कटे जले जुमले सुनाती है। क्या कभी हमने अपने बेटे की तरह से अपने माँ के साथ बर्ताव किया? क्या कभी हमने अपनी औलाद की तरह से अपने माँ बाप के साथ बर्ताव किया? काश कि हम अपनी हरकतों पे जायजा ले लें, अपने अमाल का जायजा ले लें। काश कि हम बच्चों को बैठा करके समझाएं कि ये माँ बाप हमारे माँ बाप हैं, हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारी आने वाली औलाद भी माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करेगी। तो कहावत से मशहूर शेर है, जैसी करनी
वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। आप जैसा करोगे अपने अब्बा अम्मा के साथ, वही आपके बच्चे भी आपके साथ वही बर्ताव करेंगे। अब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है मेरे भाई। आप नौजवान हैं, आपके माँ बाप बूढ़े हैं, आप उनका बिस्तर लगा दीजिए। बीमार हैं, डॉक्टर को ले जाकर के दवा करवा दीजिए, अस्पताल में ले जाकर के उनका इलाज करा दीजिए। कभी कभी बाजार से अपने बच्चों के लिए लाते हैं, उससे बेहतर बच्चों के खाने के लिए जो लाते उससे बेहतर आप वालिदैन के नाम पे ले आइए। ला करके थैली वालिदैन को दे दीजिए कि अब्बा अम्मा ये मैं आपके लिए लाया हूँ। अपना कपड़ा अच्छा पहनते हैं, एक स्वेटर, जैकेट, लुंगी, बनियान अच्छे क्वालिटी का ला करके, चादर, बिस्तर वालिदैन को भी दे दीजिए। जा करके रोजाना 10 मिनट बैठा कीजिए अब्बा अम्मा के पास, और अब्बा अम्मा का हाल चाल मालूम किया कीजिए, क्या तकलीफ है। मीठी बोली बोल दीजिए, वालिदैन से दुआएं लीजिए, वालिदैन के लिए दुआएं कीजिए। इस उम्र में वालिदैन आपके मुहताज। गर्म पानी रख दिया कीजिए, ठंडी से बचाइए, वजू का लोटा भर के रख दिया कीजिए। अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो मस्जिद तक ला करके टकाइए। ऐसा नहीं कि मस्जिद तक ला करके आप 9-11 हो जाएं, आप वालिदैन के साथ आइए। ये सब मसाइल है मेरे भाइयों समाज के। अपने बीवियों को समझाओ। मैंने किताब में पढ़ा था, सोशल मीडिया पर भी बहुत से मैसेज आते हैं। शौहर ने वाइफ को फोन किया, शौहर ने वाइफ को फोन किया कि कुछ अहम मेहमान वीआईपी आने वाले हैं, खाना बना लेना शाम का। कहा नहीं हो पाएगा मुझसे, जब देखिए जब मेहमान, जाओ होटल में खिला लेना, हमारे घर पे ना बुलाना, मैं नौकरानी थोड़े हूँ। अरे कहा शौहर साहब ने, वाइफ साहिबा मोहतरमा बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं, रिश्तेदार हैं। कहा कुछ नहीं। शौहर खामोश हो गए। अब जब मेहमान पहुंचे घर पे, मेहमान कौन थे? शौहर के ससुराल के थे, बीवी के, अहलिया के माँ बाप थे। अब बीवी की तड़प, बीवी बेचैन हो गई। अब क्या करें, खाना तो है नहीं, और अब्बा अम्मा आए, भैया आए हैं। फौरन फोन लगाया, शौहर जानबूझकर फोन नहीं उठा रहे, बार बार फोन उठाया। कहा क्या मैटर है? अरे कहा कहाँ, जल्दी आइए। कहा मैं बिजी हूँ, अभी नहीं आ पाऊंगा। कहा मेहमान आए हुए हैं। कहा तो मैं क्या करूं? कहा हमारे अब्बा अम्मा आए हुए हैं। तो कहा इंतजाम करो। फिर उसके बाद कहा शौहर कि जब मैं फोन कर रहा था तो आप तुम ये समझ रही थी कि हमारे अब्बा अम्मा जिहाद से आ रहे हैं, अब तुम्हारे अब्बा अम्मा आए हैं तो बेचैन हो रही हो। एहसास हुआ, तौबा की, कहा आज से गलती नहीं करूंगा। अब आपके अब्बा अम्मा और अपने अब्बा अम्मा में फर्क नहीं करूंगी। यही समझाना है मेरे भाइयों घरों में औरतों को। अपनी बेटियों को समझाइए कि जैसे तुम्हारे अब्बा अम्मा हम हैं, वैसे शादी होने के बाद सास ससुर भी तुम्हारे अब्बा अम्मा हैं। और शौहर के अब्बा अम्मा को अपना हकीकी अब्बा अम्मा समझो, झगड़ा खत्म। और हर तरह से खिदमत करने की कोशिश करो, हर तरह से खिदमत करने की कोशिश करो। आइए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को सही समझ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजहब इस्लाम में वालिदैन का जो मुकाम मर्तबा है उसको समझने और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने की भरपूर तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बुढ़ापे में अपने वालिदैन
کہ خدمت بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین سے اپنے حق میں دعائیں لینے کی توفیق دے، اور والدین سے بد دعا لینے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، والدین سے دعائیں لیجیے۔ اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کیجیے، کم سے کم چھوٹی سی دعا پڑھتے رہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بیماری آفت و مصیبت سے بچائے، اور ٹھنڈی کے موسم میں اللہ رب العالمین بڑی آفت و مصیبت سے محفوظ رکھے۔ سخت سردی سے ہماری اولاد کو، ہماری فیملی کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے بچائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو کاروبار یا کسی اعتبار سے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہم کو توحید پر قائم رکھے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی حتی الامکان ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خالص توحید۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البروک۔